والفرقان الحمید كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے واجب الاحترام اور قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں۔ توحید کتنا عظیم منصب اور کتنا عظیم پیغام ہے کہ 1,24,000 انبیاء صرف اسی پیغام توحید کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ پیغام توحید، یہ اسلام، یہ دین جو مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ پیغام توحید، یہ اسلام جو مجھے اور آپ کو بغیر کسی تکلیف کے مل گیا، اسی پیغام توحید کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر کھانے پڑے، اسی پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنا پڑا، اسی پیغام توحید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، اسی پیغام توحید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، اسی پیغام توحید کے لیے زکریا علیہ السلام کو اپنے جسم کے آری کے نیچے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے پڑے، اسی پیغام توحید کے لیے ابراہیم نے، یعقوب نے، یوسف نے، عیسیٰ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، آخر کار کس کے لیے؟ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں کس کے لیے، صرف ایک خدا کے لیے۔ میری ماں اور بہنوں، ہر قوم میں جاہلیت یہ کہتی ہے، ہر قوم کا مادہ پرست جاہلیت کا پرستہ دماغ یہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق پتھر ہے، سجدے کے لائق پتھر ہے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ میری ماں اور بہنوں، پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی، باقی قوم تنگ آ گئی کہ توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے۔ میرے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لا کر اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ نبی باہر نہ نکل سکے۔ نبی کا کیا جرم تھا؟ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں نبی کا کیا جرم تھا۔ صرف وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہی کوئی نہیں۔ پیغمبروں نے ہر دور میں ان مشرکوں سے بغاوت کی اور اس بغاوت کے جرم میں ان پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گیا، پیغمبروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گیا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس نے پھانسی کے ڈر سے، جس نے آرے کے ڈر سے، جس نے تلوار کے ڈر سے خدا کے توحید کے پیغام کو چھوڑا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں۔ انبیاء کو گھروں سے نکالا گیا، انبیاء کو کنویں میں ڈالا گیا۔ انبیاء کا کیا جرم تھا؟ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں نبیوں کا کیا جرم تھا۔ صرف وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہی کوئی نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ایک جگہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اصحاب رس کا، آپ کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوگا، سامعین توجہ کریں۔ رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں والے کو، اصحاب رس کے معنی ہے کنویں والے۔ وہ کون تھے کنویں والے؟ قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان۔ وہ اپنی قوم کو کئی سو سال توحید
سناتے رہے۔ ایک ماش کی پانی کی مشکیں بھرنے والے غلام نے کہ 21 سال کے بعد آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ باقی قوم آپ کی دشمن تھی، صرف کس نے کلمہ پڑھا؟ صرف ایک غلام نے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی، باقی قوم تنگ آ گئی کہ توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے۔ پیارے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لا کر اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ نبی باہر نہ نکل سکے۔ نبی کا کیا جرم تھا؟ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں نبی کا کیا جرم تھا۔ صرف وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہی کوئی نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کے سوا الہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد قوم نے اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ پورے علاقے کی مٹی اور گندگی کنویں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی کنویں کے اندر ہیں، پورے علاقے کی مٹی اور گندگی کنویں کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ میرے نبی کے جسم کو اتنا زمین میں دبا دیا گیا کہ سر باقی ہے، اور قوم پوچھتی ہے کہ اے حنظلہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو جناب حضرت حنظلہ بن صفوان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہی کوئی نہیں۔ اب اس بدبخت قوم نے پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی مٹی کو ڈال دیا اور اس کے اوپر کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ جب پیارے نبی کے اوپر مٹی کو ڈال کر ناچنے لگی تو اللہ کی غیرت کو جوش آ گیا اور اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا، کہ جبرائیل